ناول میرا نام ہے محبت قسط نمبر 18 تحریر ثانیہ شیخ۔ ابصار کے قدم زمین میں دھنس گئے، دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی، پھر بے قابو ہوتی چلی گئی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں ایک انجانی سی کشمکش تھی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کا نام وہ برسوں سے اپنی زندگی سے مٹا چکا تھا، میر عالم، اس کا باپ۔ ابصار کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں، چہرہ سختی سے تن گیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے روکنے کا نہ تو آپ کو اختیار ہے اور نہ آواز دینے کا حق۔ میر عالم نے ایک گہری سانس لی، انہیں الفاظ چننے میں دقت ہو رہی ہو۔ بیٹا؟ ابصار نے تنزیہ ہنس دی۔ یہ لفظ زبان پر لانے کا حق کھو چکے ہیں آپ۔ ابصار نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی نظریں چمک رہی تھیں، مگر اس چمک میں احترام کی رمق تک نہ تھی۔ بہت دیر ہو چکی ہے میر عالم، وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جس دن آپ نے مجھے چھوڑا تھا اسی دن میرے دل سے باپ نام کا لفظ بھی ختم ہو گیا تھا۔ آیت نے بے چینی سے ابصار کو دیکھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ بھپرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ آیت جو ابصار کے اس روپ سے خوف آتا تھا، میر عالم کی آنکھوں میں دکھ کا سایہ لہرایا، مگر وہ پیچھے ہٹے۔ چاہے تم مانو یا نہ مانو، میں تمہارا باپ ہوں۔ ابصار، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میر عالم کی آواز تھوڑی کمزور تھی، مگر لہجہ اب بھی باپ والا تھا۔ ابصار نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے کوئی دیوار کھڑی کر رہا ہو۔ میں نہیں سننا چاہتا، میرے لیے آپ مر چکے ہیں۔ میر عالم کے چہرے پر کرب ابھر آیا۔ کتنے سالوں تک خود کو جھوٹ میں رکھو گے؟ کب تک اپنی نفرت کے سہارے جیو گے؟ مجھے معافی تو مانگنے دو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میر عالم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہر میں ڈوبے لفظ ادا کیے۔ میری ماں کو واپس لے آئیں، میں معاف کر دوں گا۔ زندہ کر سکتے ہیں اسے؟ میر عالم کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے ایک ہی وار میں اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے لرزے، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ نہیں نا، ابصار تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو پھر یہ معافی مانگنے کی ڈرامے بازی مت کریں، مر چکی ہے وہ، اور آپ کی وجہ سے مری ہے۔ آیت نے بے اختیار ابصار کی طرف دیکھا۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ اس آدمی کے اندر کتنا درد تھا، کتنا زخمی تھا وہ۔ آیت کا دل چاہا کہ اسے گلے سے لگا لے اور اتنا پیار دے کہ اس کے تمام غم ہرن ہو جائیں، مگر اس وقت وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ میر عالم نے ایک گہری سانس لی، مگر آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ بیٹے، میں نے جو بھی کیا اس کی سزا کاٹ رہا ہوں، مگر میں غلط تھا۔ میں نے اپنی ضد میں تمہاری ماں کو کھو دیا، تمہیں کھو دیا۔ کھو دیا؟ ابصار نے ایک زہریلی ہنسی ہنس دی۔ آپ نے ہمیں کھویا نہیں، آپ نے ہمیں برباد کیا۔ میری ماں نے آخری سانس تک آپ کا انتظار کیا، اور آپ نے اسے ایک لمحے کی محبت بھی نہ دی۔ اس کے الفاظ آگ کی طرح برسے۔ میر عالم، میں آپ کو مر کر بھی معاف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ میرے باپ کہلانے کے لائق ہیں۔ میر عالم نے بے بسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ابصار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، میرے قریب مت آئیے۔ اگر آج بھی آپ میں ذرا سی غیرت ہے تو دوبارہ مجھے اپنا بیٹا کہنے کی غلطی مت کیجیے۔ ابصار، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے ثابت کر دیا کہ تم میری اولاد ہو۔ کچھ برس پہلے میں اسی جگہ ظالم بنا رہا، تمہاری ماں کی ایک نہ سنی، اور آج میرا مکافات عمل میرے سامنے ہے۔ وہ شرمندہ تھے، میں نے تمہاری ماں کی امانت لوٹانی تھی۔ میر عالم کی آواز میں تھکن اور شکست کی تھی۔ آیت اب تمہاری بیوی ہے، اس پر اس کا حق ہے۔ تمہاری ماں کے کنگن۔ ابصار نے چونک کر برابر میں کھڑی آیت کو دیکھا، پھر اس کی کلائیاں دیکھیں جہاں واقعی اس کی ماں کے کنگن جگمگا رہے تھے۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے آیت کا ہاتھ تھام لیا، ایسے کہ ابصار کا ہاتھ ان کنگن پر تھا۔ یہ تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے، اس پر تمہاری بیوی کا حق تھا۔ میں تمہاری گرینی کو بولا تھا اسے یہاں بلائیں تاکہ میں یہ تمہاری بیوی کو دوں۔ وہ تحمل سے بات کر رہے تھے۔ امانت؟ وہ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جو شخص زندگی بھر وفا نہ کر سکا
وہ اب میری ماں کی امانت لوٹانے چلا ہے۔ دے دیا، آپ کا بوجھ اتر گیا۔ اب آئندہ کبھی بھی مجھ سے یا میری بیوی سے تعلق جوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں اپنی زندگی کے وہ سیاہ اسباق بند کر چکا ہوں جہاں میری ماں کی سسکیاں اور محرومیاں دفن ہیں۔ میرا خوف، میری ماں کا جنازہ۔ ابصار نے آیت کی کلائی کو بہت زور سے دبایا۔ آیت کو کنگن کے موتی اپنے جسم میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میر عالم نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں ملال تھا۔ میں نے آیت کو بلایا تھا تمہاری اجازت کے بغیر، کیونکہ مجھے لگا تھا شاید یہ واحد طریقہ ہے تم سے بات کرنے کا۔ میں جانتا تھا آیت کا یہاں آنا تم سے برداشت نہیں ہوگا، تم اسے لینے ضرور آؤ گے۔ میں ترس گیا تھا تمہیں دیکھنے کو، تمہارے غصے کی آگ تمہیں تباہ کر دے گی ابصار۔ میر عالم نے سختی سے کہا، اس بچی کا کوئی قصور نہیں، اسے کچھ مت بولنا۔ آیت میری بیوی ہے، ابصار نے سخت لہجے میں دہرایا، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو مرتا ہوا چھوڑ دوں۔ ابصار، گرینی نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکنا چاہا، مگر وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکا تھا۔ نہیں گرینی، اس کی آواز تلخ تھی۔ میں آج سب کچھ کہہ کر جاؤں گا۔ میں اس آدمی کو معاف نہیں کر سکتا جس نے میری ماں کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ آخری وقت تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میر عالم نے گہرا سانس لیا، ان کی آنکھوں میں برسوں پرانا درد ابھر آیا۔ تم جو چاہے کہہ لو ابصار، وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولے، مگر تم حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے فلسفے سننے کا، ابصار نے تلخی سے کہا۔ ابصار، وہ آپ کے بابا ہیں، ایسے بات مت کریں۔ آیت نے اپنا ہاتھ ابصار کے ہاتھ پر رکھے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ ابصار نے مڑتے ہی ایک جھٹکے میں اسے خود کے قریب کیا۔ تم تو ایک لفظ مت بولنا آیت، ایک لفظ نہ سنوں میں تمہاری زبان سے۔ ابصار کی آنکھوں کا جنون دیکھ کر آیت لرز گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، پلیز ابصار، سب دیکھ رہے ہیں، میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز لیو می مسٹر ابصار۔ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکتے دیکھ ابصار نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ ابھی فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ آیت نے لب بھینچ لیے۔ ابصار پلیز، میری بات تو سنو۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، تم نے سنا نہیں؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ آیت کو لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اتنی نفرت باپ سے، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابصار نے گرینی کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں کو فون کر کے بول دیں، اس کی ماں کو فون کر کے بول دیں میں اپنی بیوی لے جا رہا ہوں۔ رخصت ہو گئی ان کی بیٹی۔ اب دونوں نے جو مل کر گیم کھیلی تھی اس کا اینڈ میں اپنے حساب سے کروں گا۔ ابصار، میرے بچے، کیا بول رہی ہو؟ ایسے رخصتی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، وہ کیا جواب دے گی سب کو، اور نیوز والے، تمہارا نام خراب ہوگا۔ کہاں ہم تیاریاں کر رہے ہیں شادی کی دھوم دھام سے، اور تم بچی کو خود ہی رخصت کر کے لے جا رہے ہو۔ گرینی ابصار کے اس عجیب و غریب مطالبے پر بہت حیران ہوئی۔ وہ اپنے لاپرواہ انداز میں گلاسز چڑھائے گرینی کی طرف مڑا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی پرواہ ہے، یہ کہہ کر ابصار نے آیت کی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں جل رہی تھیں، اور پیچھے میر عالم خاموشی سے کھڑا اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ ڈرائیور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا ابصار پیلس پہنچا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، مگر اس کے سختی سے بھینچے ہوئے جبڑے اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ آیت نے کئی بار ہمت کی کہ کچھ کہے، مگر ابصار کے چہرے کی سختی دیکھ کر چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے ہی گاڑی پیلس کے پورچ میں رکی، ابصار نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ آیت نے بھی سہمے ہوئے قدموں سے باہر آنا چاہا، مگر وہ دروازہ کھولتی اس سے پہلے ہی ابصار نے دوسری طرف آ کر خود دروازہ کھولا۔ باہر نکلو، اس کا حکم صادر ہوا۔ آیت نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم باہر نکالے۔ وہ جانتی تھی کہ ابصار غصے میں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ آگے بڑھا اور آیت کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ پیلس کا عملہ دم سادے سب دیکھ رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کچھ پوچھ سکے۔ ابصار کا غصہ کسی طوفان کی مانند تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ سیدھا مین ہال میں آیا اور موبائل نکال کر سیکیورٹی ہیڈ کو کال کی۔ سن لو سب،
آج کے بعد کوئی بھی شخص اندر نہیں آئے گا، چاہے آیت کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات اور، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، آیت اس گیٹ سے باہر نہیں جائے گی۔ اگر وہ باہر نکلی تو سمجھ لینا کہ تم سب کی نوکری گئی۔ دوسری طرف سے فوراً مؤدب سی آواز آئی، جی سر، آپ بے فکر رہیں۔ ابصار نے فون بند کر کے زور سے صوفے پر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ آیت کے دائیں بائیں رکھے اسے دیوار سے پن کیا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ منع کیا تھا نا، مت جانا وہاں، اس نے دھاڑ کر کہا۔ پھر کیوں گئی وہاں؟ بولو۔ آیت نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ ابصار غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ گرینی نے بلایا تھا، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ ابصار نے غصے سے دانت پیسے۔ انکار نہیں کر سکی۔ آیت، میں نے تمہیں صاف منع کیا تھا کہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ تم نے میری بات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا۔ آیت نے ابصار کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ گرینی میرے لیے اہم ہے اور میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابصار نے اس کی کلائی تھام لی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا آیت؟ میرے دشمنوں سے ملنا، میرے خلاف جانا ہے۔ آیت نے تکلیف کے باوجود خود کو مضبوط رکھا۔ میر عالم آپ کے باپ ہیں، دشمن نہیں۔ میں نے کتنی بار منع کیا تھا تمہیں آیت کے مجھ سے دور رہو، مگر تمہیں تو چیلنجز پسند ہیں، تمہیں تو مجھے بدلنے کا بہت شوق تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی سے بس ہو گئی تمہاری؟ اتنی جلدی؟ ابصار نے گردن سے پکڑ کر اس کا چہرہ قریب کیا۔ پلیز مسٹر ابصار، میرے بال، مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ میں ہوں ابصار عالم، ٹوٹا بکھرا ہوا انسان۔ اسی انسان کے لیے تو تم مر رہی تھی نا۔ وہ ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ آپ اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہیں مسٹر ابصار، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ خود سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں۔ آپ کی دہشت سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ آنسو تو اتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ابصار نے آنکھیں بند کرتے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو کنٹرول کیا، کہیں وہ آیت کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ ابھی سے ڈر گئی ہو تم؟ ابھی تو میں تمہیں انگاروں پر چلاؤں گا۔ ابھی تو قدم قدم پر مجھے تم ثابت کرو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ زندگی تم نے خود منتخب کی ہے، میں تو بس چار چاند لگاؤں گا۔ وہ بے رحمی سے بولا۔ چل لو گی؟ انگاروں پر بھی چل لو گی؟ اگر ایسا کر کے آپ کو میری محبت کا یقین آ جاتا ہے تو میں یہ بھی کر گزروں گی، مگر مجھے یہ ابصار نہیں چاہیے۔ مجھے اس ابصار سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ابصار کے قریب آتی، جرأت دکھاتی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آیت کو جھٹکتا، آیت نے التجا کی، دور نہیں کریں مسٹر ابصار، پلیز کچھ دیر مجھے اپنے حصار میں رہنے دیں۔ میرا خوف میرے حواس نہ چھین لے، کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ وہ اور بھی شدت سے لپٹی۔ ابصار کچھ لمحے خاموشی سے اس عجیب سی لڑکی کو دیکھتا رہا جو ڈرا رہا ہے اسی کی پناہوں میں چھپ رہی ہے۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ آیت معصوم ہے یا بے وقوف۔ دور ہٹو مجھ سے اور خبردار جو آئندہ یہ بے تکلفی دکھائی۔ ابصار نے نوچ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ تم نے آج مجھے اس شخص کے سامنے کھڑا کر دیا جسے میں خواب میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم میرے نام سے جانی جاتی ہو اور تم نے آج میرے دشمن کے گھر میں قدم رکھ کر مجھ سے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ لہٰذا تم اب سے میری قید میں رہو گی، اور میری قید میں صرف موت ہی آزادی دلا سکتی ہے۔ میرے اصول، میری مرضی، میری حکومت، تم صرف غلام ہو۔ ابصار زہر آلود الفاظوں سے اس کا دل چیر رہا تھا۔ مجھے صرف آپ سے غرض ہے مسٹر ابصار، مجھے آپ کے دل پر حکومت کرنی ہے۔ آپ کا محل، آپ کی بادشاہت آپ کو مبارک۔ آیت حوصلہ نہ ہاری، یہ تو وقت ہی بتائے گا آیت کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ یاد رکھو آیت، دوبارہ میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں غرایا۔ وہ آیت پر آخری نظر ڈالتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میم، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں؟ آیت نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر نگاہیں ابصار پر جما دی جو اب نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، آیت نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا کمرہ کہاں ہے۔
میڈ نے ایک بار پھر نرمی سے کہا، میم آپ کچھ دیر بعد چلی جائیں پلیز۔ آپ کیا کھائیں گی؟ میں کچھ لے آتی ہوں۔ آیت جو پہلے ہی الجھن کا شکار تھی فوراً تیز لہجے میں بولی، میرا روزہ ہے۔ میڈ نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائیں، معاف کیجیے گا میم، مجھے معلوم نہیں تھا۔ آیت نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں۔ آیت نے کچھ لمحے سوچا، پھر اچانک میڈ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا مسٹر ابصار کا روزہ ہے؟ میڈ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میم شاید نہیں۔ آیت نے گہری سانس لی، اور آپ سب کا؟ آیت نے میڈ سے سوال کیا۔ جی جی، ہم سب کا روزہ ہے الحمدللہ، اس نے بہت فخر سے جواب دیا۔ آپ کے سر گندے بچے ہیں، ان کو بہت کچھ سکھانا پڑے گا۔ میڈ نے حیرت سے آیت کی طرف دیکھا جو پرسکون مگر ضدی انداز میں بول رہی تھی۔ میڈ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کہیں ابصار یہ الفاظ نہ سن لے۔ میم پلیز آہستہ بولیں، مسٹر ابصار کو غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ آیت نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ابصار سر بھی رکھیں گے۔ تھوڑے سے گندے بچے ہیں مگر جلد سدھر جائیں گے۔ پتہ نہیں آیت اسے سنا رہی تھی یا خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ اوپر کی طرف بڑھی تو میڈ نے پھر روکا۔ میڈ نے گھبرا کر آیت کا راستہ روکا۔ میم پلیز اس وقت مت جائیے، مسٹر ابصار بہت غصے میں ہے۔ آیت نے میڈ کی طرف دیکھا، مجھے ڈر نہیں ہے، ہٹو سامنے سے۔ میڈ ہچکچائی، میم پلیز، وہ واقعی بہت غصے میں ہے، ابھی جانا مناسب نہیں ہوگا۔ آیت نے ایک گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے ابصار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میڈ نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ ابصار ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے جذباتوں کو ٹھنڈا کر رہی تھیں مگر اندر جلتی آگ کو بجھانے میں ناکام تھیں۔ اس کے ہاتھ مکے کی صورت میں بند تھے، جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آیت کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی ضد، اس کی معصومیت، اس کی وہ نرمی جو آہستہ آہستہ اس کے گرد ایک دائرہ بناتی جا رہی تھی۔ یہی تو نہیں چاہتا تھا میں، اس نے سرگوشی کی خود سے بات کرتے ہوئے۔ وہ آیت کو خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، بہت دور، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا خالی پانی، اس کی تنہائی، اس کا سارا اندھیرا اگر آیت کے قریب رہا تو شاید اسے بھی نگل لے۔ وہ اسے اپنے جیسے بے حس کھوکھلے وجود میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں میں آیت کی زندگی خراب کروں۔ وہ ایک گھنٹے بعد واش روم سے باہر نکلا مگر وہ باہر آیا تو اس کے کمرے کا ہوئیہ بدلا ہوا تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ پاگلوں کی طرح دھاڑا، کس نے کیا ہے یہ سب؟ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے آیت کھڑی تھی، معصوم انداز میں۔ اس کے کمرے کی ہر چیز کالی تھی، بیڈ کی چادر، بلینکٹ، پھول۔ آیت نے وہ چیزیں ہٹوا کر وہاں وائٹ کا کمبینیشن کر دیا تھا۔ اب کمرہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ ابصار کی آواز گہری تھی، خطرناک۔ میں نے، آیت نے بالکل نارمل انداز میں کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ کس کی اجازت سے؟ میں نے کیا ہے سرتاج، کیا پسند آئی آپ کو؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولی، سرتاج کی بچی اپنی حد میں رہو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا نکھرا نکھرا اس کے قریب کھڑا تھا۔ آپ کو دیکھ کر میں اپنی ساری حدیں بھول جاتی ہوں، کیا کروں مسٹر ابصار؟ وہ بے بسی سے بولی، یہ اب میرا بھی کمرہ ہے اور مجھے اندھیرے میں رہنے کی عادت نہیں۔ میں جتنا تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تم اتنا ہی میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہو۔ مت بھولو تم قید میں ہو، زیادہ فری ہوئی تو کمرے میں بند کر دوں گا۔ آیت، اس نے گہرا سانس لیا، اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ میری زندگی میں رنگوں کی کوئی جگہ نہیں، جو کچھ ہے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو۔
ٹاول اس کے منہ پر پھینکتا وہ بیڈ شیٹ اور بلینکٹ اس سے کھینچ کر زمین بوس کر چکا تھا۔ اسے سر پر چڑھنا نہیں بولتے مسٹر افضال، اسے عشق کرنا کہتے ہیں، جو مجھے آپ سے ہو گیا ہے اور ان قریب آپ کو بھی مجھ سے ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کب تک رہتے ہیں بغیر رنگوں کے مسٹر افسر۔ آیت، وہ چلایا۔ وہ ابھی سوچ کر آیا تھا کہ غصہ نہیں کرے گا۔ آیت نے اس کا میٹر پھر سے شارٹ کر دیا تھا۔ جی آیت کی جان، آیت شرماتے ہوئے بولی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، سمجھی؟ تم اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اچھا، میں وہی چیزیں واپس رکھ دیتی ہوں۔ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اتنا مجھے رخصت کر کے لائے ہیں، کیا ایسی ہوتی ہے رخصتی؟ اب ذرا اپنی پسند کی سیٹنگ ہی کرنے دیں۔ وہ سکون سے بولتے ہوئے اس کا سکون غارت کر رہی تھی۔ قیدی ہو میری، سمجھی؟ تمیز سے رہو، کمرہ تمہارا نیچے ہے، دوبارہ میرے کمرے میں نظر بھی نہ آنا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم نیچے جاؤ۔ افسر کی آواز سخت تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم نیچے جاؤ۔ افسر کی آواز سخت تھی۔ آیت نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آرام سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس کا انداز اتنا پرسکون تھا کہ جیسے اسے افسر کے غصے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ افسر کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ آیت، ضد مت کرو، ابھی کے ابھی نیچے جاؤ۔ آیت نے نرمی سے کمبل ٹھیک کیا اور پھر معصومیت سے بولی، مسٹر افسر، یہ آپ کا نہیں، ہمارا کمرہ ہے۔ نکاح کے بعد بیویاں شوہروں کے کمرے میں ہی رہتی ہیں، یا آپ کا کوئی الگ قانون ہے؟ افسر کی آنکھوں میں چنگاریاں سی جل اٹھیں۔ وہ آیت کی ضد پر حیران بھی تھا اور غصے میں بھی۔ میرے اصول میرے قانون سے چلتے ہیں اور میرے اصولوں میں یہ فضولیات نہیں ہیں۔ میں اکیلا رہتا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ آیت نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر تکیے پر ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، آپ اکیلے سوئیں، میں یہیں صوفے پر سو جاؤں گی۔ افسر کا غصہ مزید بھڑک گیا۔ وہ آیت کے قریب آیا، جھک کر اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، یہاں سے جا رہی ہو یا میں خود نکالوں؟ آیت نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ دیکھیں مسٹر افسر، آپ کو جیسے غصہ کرنا ہے کریں، میں نہیں جا رہی۔ افسر نے دانتی سے، تم میری زندگی میں مداخلت کر رہی ہو آیت، اور مجھے مداخلت پسند نہیں۔ آیت نے شرارت سے ایک نظر اس پر ڈالی، تو سیکھ لیں، کیونکہ یہ مداخلت ہمیشہ کے لیے ہے مسٹر افسر۔ افسر نے سختی سے آنکھیں بند کی، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آیت کے ساتھ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ آیت نے مسکراہٹ دبائی اور پھر معصومیت سے بولی، لڑائی تو رات کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ سرتاج محترم افطاری میں کیا کھائیں گے؟ کیا بناؤں آپ کے لیے؟ افسر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور خبردار جو مجھے سرتاج کہا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، بتائیں نا، کیا پسند ہے آپ کو؟ تمہارا سر، افسر تپ کر بولا۔ آیت ہنسی، ارے حرام چیزیں کھا کر روزہ تھوڑی کھولتے ہیں۔ آیت، پچھتاؤ گی، اتنا آگے مت نکلو اس رشتے میں، درد ملے گا صرف۔ افسر آنکھیں بند کرتا ضبط سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے محل میں قید کیا، میں نے اپنے دل میں آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، افسر نے اپنے سرد لہجے میں کہا۔ ایسا ہوگا مسٹر افسر، ضرور ہوگا۔ یہ میرا فائنل راؤنڈ ہے، اور اگر میں ناکام ہو گئی تو میں کبھی آپ کو نظر نہیں آؤں گی، اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں محبت کے لیے جگہ کم ہے، لیکن کیا ایک موقع دینے میں حرج ہے؟ میں زبردستی نہیں کروں گی، اگر آپ کے دل میں میری کوئی جگہ نہ بنی تو میں خود چلی جاؤں گی۔ افسر نے تلخی سے ہنکارا۔ تم ضدی لڑکی ہو آیت۔ آیت مسکرا دی، اور آپ ضدی مرد مسٹر افسر۔ بس دیکھتے ہیں کس کی ضد جیتتی ہے۔ خیر، افطاری کے وقت نیچے تشریف لے آئیے گا۔ میں اپنے گھر میں پہلا روزہ اپنے شوہر کے ساتھ کھولنا چاہتی ہوں۔ روزے کا احترام ہی کر لیں، اور وہ آپ کی ساری کالی کالی چیزیں واپس رکھوا دیتی ہوں۔ بس ایک ذرا سی امید کو صوفے پر جگہ دے دیں، مجھے بس ذرا سی امید ہی چاہیے۔ وہ اپنا کمبل اٹھا کر
صوفے پر نفاست سے سیٹ کرتی ہوئی باہر چلی گئی، مگر ابصار کی نظر اس خالی دروازے پر ہی تھی۔ آج افطار پارٹی میں نور کو ایوارڈ دینے کی تقریب تھی۔ پورا ڈپارٹمنٹ ایک خوبصورت ہال میں جمع تھا، جہاں رنگ برنگی روشنیوں کی جھلک اور کھجوروں، فروٹ چاٹ، سموسوں اور شربت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تب تقریب کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج نور کو اس کی بہادری پر ایوارڈ ملنے والا تھا۔ تابش ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کاشف نے اسے کوہنی ماری۔ سر، آپ نے اسے اتنی آسانی سے ایوارڈ لے جانے دیا؟ تابش نے آنکھیں سکیڑ کر کاشف کو دیکھا۔ کیا تم چاہتے ہو میں جا کر سٹیج پر لڑائی ڈال دوں کہ بھائی یہ ایوارڈ میرا تھا؟ ہاں نہیں سر، لیکن نور کو دیکھیں، وہ کتنی خوش لگ رہی ہے۔ کاشف نے نور کی طرف اشارہ کیا جو سیاہ اور سنہری لباس میں مائک کے پیچھے کھڑی تھی اور تقریب کے میزبان اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ نور آج واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سیاہ اور سنہری کام والے لباس میں دوپٹہ نفاست سے سر پر رکھا ہوا، وہ محفل کی رونق بنی ہوئی تھی۔ تابش نے غیر ارادی طور پر ایک نظر اس پر ڈالی اور لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ نازک شہزادی جیسی۔ نور نے مائک سنبھالا۔ یہ ایوارڈ میرے لیے بہت خاص ہے، لیکن میں سچ کہوں تو اس کامیابی کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ خاص طور پر وہ رکی، پھر نظروں کو گھما کر تابش کو دیکھا۔ تابش کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ اس کا نام لینے والی تھی؟ خاص طور پر میری ٹیم، جن کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا، نور نے مسکرا کر کہا۔ تابش نے ایک نظر کاشف کی طرف ڈالی، جس کا چہرہ دبی دبی ہنسی سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام نہیں لیا؟ تابش نے اسے گھورا، مگر اندر کہیں وہ خود بھی مان رہا تھا کہ نور واقعی آج کی سب سے خوبصورت اور نمایاں شخصیت لگ رہی تھی۔ سر، وہ دیکھ رہے ہیں منسٹر صاحب کا بیٹا بری طرح نور پر عاشق ہو گیا ہے۔ میں نے سنا ہے نور سے منسٹر صاحب بات کرنے والے ہیں آج اس بارے میں۔ کاشف نے تابش کو تیلی لگائی۔ تابش نے فوراً کاشف کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کاشف نے کندھے اچکائے۔ سر، بکواس نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ منسٹر صاحب کے بیٹے نے نور کو ایوارڈ لیتے دیکھ کر خاص دلچسپی ظاہر کی ہے، اور منسٹر صاحب نے خود نور سے بات کی ہے۔ تابش کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ تو نور کی مرضی ہوگی تو وہ ہاں کرے گی، میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز میں بے پرواہی تھی، مگر اندر ہی اندر کچھ عجیب سا احساس اسے جکڑ رہا تھا۔ کاشف نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ سر، فرق پڑتا تو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نور کو یاد کرتے ہیں، مگر ماننے کو تیار نہیں۔ تابش نے گہری سانس لی، پھر ہال کی طرف دیکھا جہاں نور لوگوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم مگر پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ منسٹر صاحب کا بیٹا واقعی اس سے بات کر رہا تھا، اور نور خوش اخلاقی سے جواب دے رہی تھی۔ منسٹر کے بیٹے نے نور کا ہاتھ پکڑا تو تابش کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ فوراً جا کر اس کا ہاتھ جھٹک دے، مگر وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک انجان سا غصہ ابل رہا تھا، جس کی وجہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نور اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ نور ہنسی مذاق میں مگن تھی، اور منسٹر کا بیٹا بھی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ تابش کے لیے یہ سب دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، مگر پھر بھی بار بار نظریں نور کی طرف جا رہی تھیں۔ سر، اگر برداشت نہیں ہو رہا تو جا کر کہہ دیں، ابھی تو صرف ہاتھ پکڑ رہا ہے، کہیں اسی ہاتھ میں رنگ نہ ڈال دے۔ کاشف نے ہنستے ہوئے سرگوشی کی۔ بکواس بند کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تابش نے غصے سے جواب دیا اور نظریں پھیرنے کی کوشش کی، مگر دل ابھی بھی بے چین تھا۔ نور اپنا ہاتھ 2 بار چھڑوا چکی تھی، مگر وہ بار بار پکڑ رہا تھا۔ یہاں تابش کی بس ہوئی تھی، اس کا دماغ الٹ گیا۔ کتنی بار پکڑے گا ہاتھ سالے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس کی تو